صرف خلافت ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کا آج کل موضوع بھی خلافت سے متعلقہ، اور آج کی محفل میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ خلافت کے بارے میں جتنی بھی پیشین گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ سچ ثابت ہوئیں، تو اس حدیث پر روشنی ڈالیں کہ خلافت کی بحالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگی، تو پھر اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے اس طرز حکومت کو بدلنے کے لیے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ میرے دوست نے جو لکھا نا کہ خلافت کی بحالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگی، ساری غلط فہمی کی بنیاد یہ، اس کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اس کے بعد خلافت کی بحالی ہوگی، پہلے نہیں ہو سکتی، اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں کہ اب کوئی کوشش نہیں کر سکتے، نہ یہ بحال ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑا عرصہ بعد ہی پھر ایک دور آیا جب خلیفہ راشد آ گیا، اور اس کے دور کو پوری امت خلیفہ راشد کا دور سمجھتی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی لیے ابو داؤد شریف میں پڑھیں تو وہاں لکھا الخلفاء خمسہ، کہ آج تک 5 خلیفے ہو گئے۔ حضرت حسن رضی کو اس لیے شمار کیا کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہی تھا، 6 مہینے، اور وہ بے بسی کے 4 پہلے اور 5واں عمر بن عبدالعزیز، یہ ابو داؤد شریف ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں۔ اور جو حدیث پاک آتی ہے نا کہ قیامت سے پہلے 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ اور امراء، جن کا تک دین جو ہے نا وہ مٹے گا نہیں، وہ بھی کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے، پھر وہ مصیبت میں پڑ گیا کہ اچھے خلیفے نہ ملے تو توجیہیں کرنی پڑی۔ سب سے بہتر توجیہ اس حدیث پاک کی وہی ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کی، کہ اس میں یہ نہیں آتا کہ وہ 12 اکٹھے ہوں گے، 12 قیامت تک، آخری ان میں سے امام المہدی ہوں گے، 12 آئیں گے، ان کے زمانہ میں بالکل اسلام اسی طرح غالب آئے گا، خلافت راشدہ ہوگی۔ 5 تو آپ سن چکے کہ حضرت علی رضی اللہ تک اور عمر بن عبدالعزیز، یہ تو ہو چکے نا پکے۔ اب 7 باقی ان میں سے امام مہدی کو رکھ چھوڑیں، 6 دور اور بھی آئیں گے، جب بالکل مسلمان کوشش کریں گے تو انشاءاللہ خلافت بحال ہوگی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن منہاج السنت النبویہ اور یہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر، یار قیامت تک وہ کہتے ہیں 12 پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ نا، اور عادل ہوں گے، متقی، نیک، پرہیزگار، دین پر چلنے والے۔ تو آپ گھبرائے نہیں کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جس بات کے ہیں نا مکلف، جو ہم سے پوچھی جائے کہ کوشش کی ہے یا نہیں، ہوتا ہے کوئی یا نہیں ہوتا، یہ ہمارے ذمہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر بہت سے ایسے انبیاء علیہ السلام ہوئے جو نبی تھے، اللہ کی تائید نے حاصل کی، کچھ قتل ہو گئے، کچھ مغلوب رہے، کامیابی نہیں ہوئی۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا سلیمان داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضور کا کچھ اسلامی حکومت بنی، مگر وہ سارے ثواب کے مستحق، کسی کے ثواب میں کمی نہیں۔ امتوں کی بدقسمتی تھی، انہوں نے وہ آب حیات نہیں کیا، نبی تو جو تھے علیہ السلام کامیاب ہی تھے۔ اس لیے ہم نے جو کرنا نا وہ کوشش، ہر میدان میں کوشش کریں، آپ کتابیں بھی لوگوں تک پہنچائیں، جہاں کوئی محفل ہو وہاں کسی طریقہ سے وہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں آپ جا کر روکیں، سنیں جی میری دین کی باتیں، یہ بھی نفرت دلانے کا طریقہ، وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے دین کو سیڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کر کے دکھا دی کہ بات انہوں نے تعبیر کی پوچھی، تسلی دی کہ تعبیر ابھی بتا دوں گا کھانا آنے تک، اور پھر بتانا شروع کر دیا کہ یہ تعبیر کا علم دیا مجھے کس نے، اس کے ساتھ بات جوڑ دی، لنک کر دی، وہ شوق سے سنتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار سب ساتھیوں کو پڑھنی چاہیے۔ یہ مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے لکھی رحمۃ اللہ علیہ، جب لوگ کہتے تھے کہ تبلیغ کا طریقہ صرف یہ تبلیغی جماعت کا ہے، انہوں نے شوشہ اٹھا دیا کہ ہمارا طریقہ نبیوں والا باقی کوئی نہیں۔ تو مولانا نے پھر کتاب لکھی، وہ تبلیغ ہی نہیں صرف، آپ سب ساتھی سن لیں، قرآن کی کنجی ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ نبی کیوں آئے، کس طرح بات شروع کی، پہلے کیا باتیں بتائیں، اور پہلا کون سا طبقہ تھا جس کو وہ خطاب کرتے تھے، عوام کو کرتے تھے، یہ خواص کو، ان کا انداز گفتگو کیا ہوتا تھا، وہ پورا قرآن حل ہو جاتا ہے، اور ان کے مرحلے کیا، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ اس میں مولانا نے یہ بھی حدیث نوٹ کی جو میں نے بتائی کہ جب کسی محفل میں جاؤ کوئی یہ نہ کرو کہ ان کی باتیں چھڑاؤ، جو کر رہے ہیں نا خبروں پر تبصرہ کر رہے ہیں آپ بھی اس میں لگ جائیں، کوئی بات کہہ رہا اس میں، پھر اتنی عقل ہو یوسف علیہ السلام کی طرح کہ بات کو آپ نا اس طرح موڑیں دین کی طرف کہ وہ بیچارے سمجھیں کہ وہی باتیں جاری، تو آپ بے فکر ہو جائیں، کرنے کا جو کام ہے نا کریں۔ آپ کے اندر یہ اضطراب اور پریشانی ہونی چاہیے کہ جس گندگی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نجات پانی۔
اس کے لیے آپ خود بھی مطالعہ کریں، پہلے اپنے ذہن میں بیٹھے گا۔ میں کل ڈاکٹر صغیر صاحب لے گیا چرائی اسپتال میں، انہوں نے بھی سنی بات، کہنے لگے مولانا آج پتہ لگا دیہات کیا ہے، لوگوں نے کیا بنا رکھا۔ تو میں نے اس وقت کہا صغیر، اس وقت اگر امت مسلمان الجہاد فی الاسلام نہیں پڑھتی مولانا مودودی کا تو یہ اسی طرح ٹھوکریں کھائے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا مولانا 22 سال کے تھے جب انہوں نے لکھی۔ کہنے لگے اللہ 22 سال کا، اور وہ وقت تھا جب کچھ ہندوؤں کو قتل کر دیا مسلمانوں نے، یہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی۔ اب ہندو پریس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور مشرق مغرب میں ہی دہائی مچ گئی کہ یہ دین تلوار سے پھیلا ہے، تلوار سے ہی قائم ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ بہت طوفان بدتمیزی برپا ہوا اور جہاد کو بدنام کیا کہ یہ دہشت گرد ہے، خون کا مذہب ہے۔ حتیٰ کہ گاندھی جی جو بڑے مکار تھے، اپنی بات زبان پر نہیں تھے، اس کے منہ سے بھی نکل گیا کہ جب تک دنیا میں یہ قرآن باقی نہ امن نہیں ہو سکتا، یہ فساد کی کتاب ہے۔ تو اس وقت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر تقریر کر رہے تھے، مولانا سن رہے تھے، بچے تھے، وہ روئے، مولانا محمد علی روئے بے اختیار کہ کاش کوئی آج ہوتا جو دنیا کو بتاتا کہ اسلام میں جہاد کیا ہے، یہ بدنامی ہو گئی۔ تو مولانا کہتے ہیں میں تقریر سن کر گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ آدمی میں ہی کیوں نہ ہوں، اور کسی نے کیا کرنا، گھر میں دین تھا، پڑھے تھے سب کچھ، مگر یہ پھر چلے گا 6 مہینہ کے لیے بھوپال، مسلمانوں کی ریاست تھی، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ نے بہت دینی لائبریریاں تھیں وہاں، 6 مہینے گم رہے، اور خود کہتے ہیں میں بھی مسلمان پھر ہوا۔ جو میرے ذہن میں تھا نا کہ نماز روزہ اور یہ تسبیحیں وغیرہ جو گھر میں یہی دین ہے، وہاں پتہ لگا کہ جب ہم دین ہی نہیں سمجھتے جہاد کیا سمجھائیں گے۔ پھر پڑھنے کے بعد وہ کتاب لکھی جس میں مولانا نے بتایا کہ جہاد ہے کیا، کتنی قسمیں ہیں، اس کے لیے شرائط کیا ہیں، ہندوازم، یہودیت، بدھزم اور عیسائیت، ان میں جنگ کا کیا طریقہ، اسلام اس بارے میں کیا، اس سے موازنہ کیا۔ اور آخر میں جو باب لکھا کہ آج تک یہ دنیا کے دانشور جنوا کانفرنس انہوں نے کی اور وہاں طے کیے اصول کہ قیدیوں سے یہ کیا جائے اور یہ کیا جائے، وہ بھی مولانا نے آخری باب میں لکھے، اور ساتھ کہا کہ اب بھی تم لوگ وہاں نہیں پہنچے جو اسلام نے باتیں بتائیں، بہت پیچھے ہو تم، 600-700 صفحے کی کتاب۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں، پہلے دین کو سمجھے۔ اگر یہ دین مذہب ہے کہ صرف نماز روزہ کرو، پھر ہمیں ہندوؤں سکھوں کسی قوم کے ساتھ جہاد کا کوئی حق نہیں، انہیں بھی پوجا پاٹ کا حق دینا چاہیے، جیسے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر کوئی آدمی اپنے عبادت خانے عبادت کرے۔ اصل میں یہ مذہب نہیں نا، جنگ اس لیے اسلام میں ہے، ورنہ تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت، اتنی بات بھی نہیں کوئی مارنے آ جائے تو جان بچائے، یہ تو کوئی نہیں، یہ تو جانور بھی، چڑیا وغیرہ بھی پنجے مارتی ہے۔ ہمیں حکم ہے جارحیت کا، جارحیت کا، بچاؤ نہیں، آگے بڑھنا۔ جو امریکہ نے سیکھ لیا نا، کم بخت نے سیکھا دین سے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ علاقوں پر جا رہا حملے کرنے، تیل چھیننے، ہماری معدنیات پر قبضہ کرے، وہ ظالم ہے۔ دین قبضہ کا حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھو، ان کے علاقے چھین لو، ان کو یہاں اسلام قائم کرو، نظام کی حد تک، مذہب نہیں، پوجا پاٹ جو جی چاہے کرو، ظلم ختم کرو، ساری دنیا امن سے رہے، ہر ایک کو روزی ملے۔ اگر نہیں کر سکتے تو ہم آ جائیں گے، تمہارے علاقے چھین لیں گے۔ ظلم کو ختم کرنا، ایک دفاعی جہاد اس میں فصل ہے، ایک مسلحانہ، اور اس کا اثر آپ دیکھیں، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ کیا کریں، لوگ نام سے لرزک ہو جاتے ہیں کہ مودودی، نہ کم بخت ہاتھ لگاتے ہیں۔ ایسا فتنہ جو ہے نا لوگوں نے اٹھا رکھا کہ پڑھو بھائی، چمٹ جائے گی کتاب۔ وہی بات جو کفار کہتے تھے، آفا تاتون السحر وانتم تبصرون، اور دیکھتے بھاگتے تم جادو میں پھنس رہے، جادو کہتے تھے، کیونکہ بات ہوتی ہے سچی، آدمی مان لیتا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک احمدی آتا تھا، میں احمدی کہہ رہا ہوں، چلو نام نہیں بگاڑنا ہے تو نہیں، وہ احمدی قادیانی لاہوری آتا تھا چلا جاتا۔ ایک دن اس نے کہا، علامہ صاحب آپ مرزا غلام احمد کو بہت برا بلا کہتے ہیں، آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا اصولی اعتراض کیا، چھوٹی موٹی باتیں مولویوں والی نہیں، اصل میں اس نے کیا جرم کیا۔ تو علامہ اقبال نے جواب دینے کے بجائے خادم سے کہا کہ الجہاد فی الاسلام نکال۔ اس نے نکالی، دے دی، گیا اور اس نے پڑھی، اور 2-4 دن کے بعد آ کر کتاب واپس کی، اور علامہ صاحب سے کہا مجھے اسلام میں داخل کلمہ پڑھائیں۔ سمجھ آ گئی کہ یہ امام مہدی ہونا، مجدد ہونا، مسیح ہونا، یہ تو گزارا، یہ تو غیرت مند مسلمان بھی ساری عمر یہ دعوت دیتا رہا کہ انگریز کو رحمت سمجھو اور اس کی خدمت کرو، اور نبی اور امام تو آتے ہیں طاغوتی حکومتوں کا تختہ الٹنے کی، اور اس کی ایک کتاب بھی نہیں، پہلے اشتہار سے لے کر، جس میں نہیں یہ کہا کہ انگریزوں
جو میں خدمت تمہاری کر سکتا ہوں یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. میں مسلمانوں کے دل سے جہاد نکال رہا ہوں, خونی مہدی نکال رہا ہوں. اس لیے جو مجھے مسیح مہدی مانیں گے وہ بالکل گائیں بن جائیں گے, بکریاں بن جائیں گے, آپ آسانی سے ان پر حکومت کر سکتے. غدار. اسی لیے علامہ اقبال پھر ساری عمر دعائی, یہ قادیانی نہیں آپ اس کا نام لیتے, کہتے ہیں توبہ اقبال کو شاعر تھا, اس نے اصل مسئلہ پکڑا کہ کن باتوں میں تمہیں الجھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ, یہ میں تو نے بیوقوف بنایا. تم نے اصل چہرہ نام پہچانا کہ یہ تو کافروں کے ایجنٹ ہیں, انگریزوں کے ایک جاسوس. اور مرزا غلام نے باقاعدہ تبلیغ رسالت میں اشتہار ہے, نمبر 1 نام پتہ بتاؤ کہ جو آزادی چاہتے ہیں, ملک میں جو آزادی لوگ چاہتے ہیں نا, خفیہ مجھے اطلاع دو تاکہ میں گورنمنٹ برطانیہ کو بتاؤں. تو علامہ اقبال بولتے ہیں دولت اغیار را رحمت شمرد, کمبخت دین سے اتنا جاہل ہے کہ کافروں کی حکومت کو رحمت کہتا رہا. رقصہ گردے کلیسا کر دو, میں ساری عمر کے گرجے کے گرد طواف کرتا رہا اور مر گیا. کیا کیا تجدید دین اس نے؟ کوئی آ کر کام کیا؟ جھگڑا چھیڑ دیا کہ عیسیٰ مرا ہے میں آ گیا ہوں. کوئی کام آنے کا نہیں کیا, نہ کوئی تفسیر لکھی, نہ حدیث کی کوئی شرح, نہ فقہ. ایسے جس کو کام کہے نا مجدد کا, ذرا برابری فتنہ چھیڑا انگریز کی خدمت. تو الجہاد فی الاسلام جو ہے نا اللہ کے لیے. مجاہد بھی پڑھیں جو جہاد کر رہے ہیں بے ڈنگا, کہ خواہ مخواہ مر رہے ہیں اور اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے, کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہی نامراد حکومت ان کو برگلا کر اپنا علو سیدھا کر رہی ہے. خود یہ مربے لے رہے ہیں, جرنیل آرام سے بیٹھے ہیں, ان بیچاروں کو بھیج دیتے ہیں. یہ نیک ہیں مگر فائدہ کیا, کیوں مرتے ہو ان کے کہہ پر. اور جب میں کہتا ہوں خدا کے بندو خلافت قائم کرنی ہے, چھوڑو کشمیر کو, یہاں آؤ, ان کی طرف رخ کرو کہ اسلام جاری کرو, ورنہ ہم تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہیں. اور لڑنا بھی نہیں پڑے گا. اب شیطانی شوشہ ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ یہ مسلمان حکمران ہے, یہاں گڑبڑ پڑے گی. اور گڑبڑ کی ضرورت ہی نہیں. اگر تم دینی تنظیم میں سیدھے ہو کر ہو گئے گردن کے کہ چلاؤ اسلام, یہ 1 منٹ نہیں کھڑے ہو سکے. تمہیں ادھر لگا دیا, یہاں یاشیاں کر رہے ہیں, بسنت منایا جا رہا ہے, عورتیں دوڑ رہی. تو یہ کتاب جو یہ جواب اس میں آ گیا کہ کہیں نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ صرف قائم ہوگی. پہلے بھی ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں, 6 دور اور آئیں گے. آخری جو ہوگا وہ امام المہدی کا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی ہو جائے گی قائم. عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کے لیے نازل ہوں گے, قائم حضرت علیہ امام المہدی کر دیں. تو بے فکر ہوئیں, اپنا جو کرنے کا کام نہ کریں. ایک آدمی تک بات ہوتا ہے جی. بسم اللہ. چلو کوئی بات نہیں, اب یہ بند کر لیں, اور بعد میں بھی کوئی سوال ہوا تو آپ کر لیں. حکیم صاحب نے جانا تھا نا, بیمار تھے. بسم اللہ. لے کر 6 بجے تک ہر اتوار پروگرام ہوتا فتاوی آن لائن. وہاں لوگ براہ راست سوال پوچھتے ہیں, اس کا کوئی خرچہ نہیں, فری ہے کال. تو آج بھی انشاءاللہ یہ تو پروگرام ختم ہو گیا, اب نماز عصر کے بعد وہاں جائیں گے اور وہاں سوالوں کے جواب ہوں گے. کوئی وہاں فون پر پوچھ لے, سامنے جا کر بھی بہت سارے دوست بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس پروگرام میں بھی آپ شریک ہو, انشاءاللہ محظوظ ہوں, بہت فائدہ ہوگا. اور نوٹ کر لیں نمبر اپنے گھروں میں بھی اور پورے پاکستان میں, جہاں جی چاہے کال کر لیا کریں, کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پوچھ لیا کریں. بالکل کاشف 0800 اور 11777, یہ نوٹ کرنا چاہیے, اور سوال اس نمبر پر کر لیا کریں. ادھر دے اللہ 0800 اور 11777 1177 ہاں 0800 اور 1177. الحمدللہ الذی اتمنا واسکانا. خیر دے, بڑی خوشی, اللہ صحت دے, تندرستی دے, فضل و کرم. نہیں اللہ رحم. میرے سب بھائی ذرا نا, رانا صاحب سارے ساتھی کھانا کھاتے رہے آرام سے, ہمیں بات کرنے دیں. سوال آ گیا اس کے بارے میں بیان کرنا,
آرام سے کھانا کھائیں اور بات کرنے دیں، آواز نہیں آنی چاہیے، خاموش رہنا، بات سنیں۔ یہ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر بشیر صاحب، اسلام آباد سے آئے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا، سوال اکثر یہ دنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ نہ لوگوں نے اس کو قتل کیا، نہ صلیب دیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ جو ہے نا عموماً تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کی شکل کا ایک آدمی جو تھا وہ چڑھا دیا گیا سولی پر۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ اس بارے میں صحیح بات کیا؟ تو یہ بات جو مشہور ہے نا کہ کوئی آدمی ان کا ہم شکل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے چڑھا دیا اور لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ اب اس پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر نے جو عقل کا پتلا، اس نے اتنے سوال اٹھائے کہ یار یہ تو سارا جہان کا نظام ہی تباہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی آیا، وہ کہا کہ عورت نہیں، یہ میرا خاوند نہیں، اس کی شکل کا کوئی آدمی ہے، سارا کام ہی تلپٹ ہو جائے گا، کس بات پر یقین رہے گا؟ اور خاموش رہو یار، آپ سے کہا کھانا کھانا آرام سے کھاؤ، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا، آپ شور ڈالتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے شور ڈالنا ضروری ہے؟ چپ کریں آپ۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا کہ ان کا ہم شکل بنا دیا گیا، یہ کوئی بات نہیں، نہ اس کو ماننا چاہیے۔ یہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفصل میں اس کو رد کیا کہ کہاں سے یہ بات لے لی، نہ ایسی باتیں کرو۔ یہودی دیکھ رہے ہیں، عیسائی دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے مانیں گے؟ آپ 500-600 سال کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ وہ کوئی اور تھا۔ وہ جنہوں نے مارا وہ کہتے ہیں مسیح تھا، جن کا مرا وہ کہتے ہیں مسیح تھا، آپ کہتے ہیں ہم شکل تھا۔ تو یہ باتیں نہیں چل سکتی، ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کا یہ ترجمہ۔ اگر ایسی بات ہوتی نا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ بِهِ، یہ آتا کہ مسیح کا کوئی ہم شکل بنا دیا گیا، یہ نہیں آئی بات۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہیں مغالطے میں ڈال دیا گیا، بس وہ غلط فہمی میں پڑ گئے۔ اب کیوں پڑے اس کی بات کریں گے، مگر شکل بدلنے کی بات نہیں، یہ نہیں کہ کوئی ہم شکل بنا دیے، ترجمہ نہیں یہ اس کا۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ شبہ میں پڑ گئے، غلطی میں پڑ گئے۔ غلطی میں کیوں پڑے؟ اس کی وجہ جو ہے نا، ایک تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات اگر صرف قرآن کہتا پھر بھی یہ عیسائی کہہ سکتے تھے کہ یار تم نے بعد میں یہ بات گڑھ لی ہے، ہم تو مانتے آتے تھے کہ مسیح علیہ السلام ہی صلیب ہوئے۔ تو اس کے لیے تفسیر ماجدی دیکھنی چاہیے، انسائکلوپیڈیا میں سے انہوں نے حوالے دیے سارے کہ عیسائی فرقے پہلے ہی موجود تھے دنیا میں، جو کہتے آتے تھے کہ مسیح علیہ السلام صلیب نہیں ہوئے، ایک اور آدمی صلیب ہوا، ہم شکل نہیں، اور آدمی صلیب ہوا۔ وہ انکار کرتے تھے کہ مسیح علیہ السلام صلیب نہیں ہوئے۔ اس لیے قرآن نے یہ کوئی نئی بات نہیں کہی، جو ان میں صحیح عقیدے کے عیسائی تھے ان کی تصدیق کی کہ یہ ٹھیک ہے۔ گروہ جو سارے تھے قرآن کے سامنے، ایک کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام ہی صلیب ہوئے، یہودی کہتے تھے وہ ملعون تھے، مردود آدمی تھا اس لیے کتے کی موت مرا، عیسائی کہتے تھے ہمارے گناہ اٹھا کر مرا، وہ بیچارے کہہ رہے تھے باسلیدی کہ چڑھا ہی نہیں، مسیح کہاں مرا۔ یہ تین گروہ تھے۔ اب قرآن مجید نے، اور یہ عیسائی جو تھے مانتے، یہ سارے فرقے مانتے تھے کہ وہ زندہ آسمان پر چڑھا، مرنے کے بعد زندہ ہوا۔ یہ الگ بات ہے، گیا آسمان، اٹھایا جانا، اس کا معنی سچ جسم سمیت، اور وہ کہتے ہیں پہاڑ پر کھڑے تھے شاگرد۔ اس لیے یہ قادیانی وغیرہ جو ترجمے کرتے ہیں نا برفع اللہ درجہ بڑھان کے، جھوٹی بات۔ کیس کیا تھا سامنے؟ کچھ فریق کہتے تھے نہیں اٹھایا گیا، کچھ کہتے اٹھایا گیا۔ وہ معنی کیا لیتے؟ دو پارٹیاں مقدمہ لے کر آتی ہیں، جج آخر میں لکھ لیتا کہ یہ بات ٹھیک، وہ معنی لیا جائے گا جو پارٹیاں لیتی تھی۔ پارٹیاں اٹھانے کا معنی کیا لیتی تھی؟ درجے درجے کی بات نہیں تھی، جو کہتے تھے اٹھایا گیا وہ کہتے تھے اسینشن کیا، جسم سمیت بجسد رون سے ہی اٹھایا گیا۔ تو قرآن نے جب مور لگا دی کہ یہ ٹھیک ہے، برفع اللہ، اٹھانے والے سچے۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ یہ قادیانی پیدا ہونے تھے جنہوں نے کہا کہ چڑھایا گیا تھا، مرا نہیں، چڑھایا گیا مگر اس میں جان تھی، مغالطے سے لوگوں نے اتار دیا۔ شاگردوں نے قبر تھی، وہ پتھر کی چٹان، اس میں سے پتھر سرکایا، نکال لیا، جا کر علاج کیا، ٹھیک ہو گیا، مرا نہیں تھا، صلیب چڑھا۔ یہاں سے قرآن کی بات کی سمجھ آئی کہ اللہ عالم الغیب۔ بات تو اتنی تھی جہاں پہلے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے انا قتلنا المسیح ابن مریم، سولی کی بات ہی نہیں تھی کہ ہم نے مسیح کو مار ڈالا، سولی چڑھا کر مار دیا یا تلوار سے مار دیا۔ اللہ نے جب کہہ دیا وما قتلوا، نہیں مارا، ان کی بات کا تو رد ہو گیا۔ مگر یہ جملہ جو بیان کیا وما صلبوا، اور مارنا تو گزارا، انہوں نے صلیب پر چڑھایا بھی نہیں، ان کا حل 1400 سال پہلے کیا۔ کوئی کم وقت آئے گا نا کہ چڑھا دیا تھا، مرا نہیں تھا، ان کا بھی رد ہو گیا۔
کیونکہ سلب کا معنی مار ڈالنا نہیں، صرف لٹکانا، بے شک اسی وقت اتار لیا جائے۔ اللہ نے کہا قتل کہ وہ مر جاتا، یہ بھی نہیں ہوا، اور کسی نے اس کو صلیب پر بھی نہیں لٹکایا۔ یہ ضرور پڑھنا تفسیر ماجدی، انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ اب لیکن شبہ عالم کہ لوگ مغالطے میں پڑ گئے، عیسائی تو مغالطے میں اس لیے پڑ گیا کہ یہ وہاں تھے ہی نہیں، یہ تو سنی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں، بھاگ گئے تھے حواری وہاں چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چرواہا پکڑا گیا اور بھیڑیں تتر بتر ہو گئی، اپنی زندگی بتا دیا، بڑے پکے بنتے ہو، جب وقت آئے گا نا نازک تم بھاگ جاؤ۔ تو جب گرفتاری کے لیے آئے تو انجیل جو کچھ بیان کری بھاگ گئے تھے سارے، بعد میں پطرس وغیرہ آئے، وہ بھی اپنا جان چھڑاتے رہے۔ تو جو پھانسی جہاں دیتے تھے وہاں پبلک نہیں جاتی، لے جاتے تھے جس کو صلیب دینا ہوتا تھا، وہ جیسے جیل ہے نا اس طرح اندر پھاٹک تھے، جس کو لے جاتے تھے وہ اپنی لکڑیاں صلیب کی خود لے کر جاتا تھا۔ اس طرح کی پھانسی نہیں، دو شتیر ہوتے تھے، اس کے کندھے پر ہوتے، اپنی صلیب خود اٹھا کر جاتا تھا، سپاہی لے جاتے، اور جب وہاں پہنچتے تھے پبلک بھی پیچھے رہ جاتی تھی، یہ سپاہی بھی پیچھے رہ جاتے تھے، جو سپاہی کھڑے ہوتے تھے نا جیل کے، پکڑ کر اندر اور پھاٹک بند، بس پھر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مسئلے کو آپ ذرا سمجھیں، اس لیے اس وقت جو اٹھاتا تھا صلیب پکڑتے اس کو سپاہی۔ یہ خود انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کمزور ہو چکے ہیں، جو کچھ انہوں نے بنایا، ہمیں شکل بدلنے کی ضرورت نہیں، مانے کہ پکڑے گئے، مقدمہ چلا، سزا سنائی گی، لے جا رہے تھے۔ اب حضرت مسیح گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، کمزور تھے، تو سپاہیوں نے شمون قرینی جو ایک دیہاتی تھا اور آیا تھا تماشا دیکھنے کے لیے، وہ بھی شامل ہو گیا تھا، سپاہیوں نے اس کو پکڑا مضبوط سمجھ کر بگاڑ میں اس کے کندھوں پر لا دیا۔ اب جہاں جب وہ پہنچے اتنا مجمع تھا، شور و غل تھا، شام کا وقت تھا، آندھی چل رہی تھی، وہ سپاہی جو پہلے اندر کھڑے تھے انہوں نے اس کو شمون کو پکڑا، لے گئے۔ مسیح علیہ السلام آرام سے کسی شکل بدلنے کی ضرورت نہیں، ماحول ہی ایسا بن گیا کہ وہ جو اٹھائے ہوا تھا انہوں نے دستور کے مطابق اس کو پکڑا، اور یہی وہ فرقے کہتے تھے کہ شمون قرینی جو ہے نا یہ صلیب چڑھا، شکل نہیں بدلی، معاملہ ایسا ہو گیا گھپلا کہ لوگ شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے آ کر جب لوگوں کو بتایا کہ ہم نے دے دیا پھانسی جو پکڑا تھا، تو لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ مسیح علیہ السلام غلط فہمی میں پڑ گئے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بھی ماجد صاحب نے بھی انجیل سے حوالے دیے کہ وہ پہچانتے ہوتے سپاہی تو اس کو یہودا کو کیوں ساتھ لیتے، 30 روپے دیے، وہ رومی سپاہی تھے جیسے ہمارے لیے انگلش تھے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں تھا پنجابی کون ہے کون نہیں، ہم سے مر لیتے تھے، وہ بھی شاگرد کو ساتھ لے گیا۔ اس نے کہا جس کا میں ہاتھ چوموں گا وہ میرا استاد ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب اگر وہ رومی سپاہی پہچانتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کو، انہیں اس نشانی کی کیا ضرورت، وہ جانتے نہیں تھے، کیس ان کی عدالت میں چلا، وہ پکڑ کر لے جا رہے تھے اس کو، بگاڑ میں شمون کو پکڑا، اس پر لکڑیاں ڈال دی۔ جب جیل کے پھاٹک پر پہنچے شام ہو رہی تھی، ادھر یہودیوں کا تھا کہ سبت شروع ہونے والا ہفتہ، اس سے پہلے کام ختم کرو ورنہ ہم مجرم ہو جائیں گے، اس میں تو کام نہیں دنیاوی کر سکے۔ وہ بھی جان چھڑانا چاہتے تھے، اندھیری بھی چل پڑی، اس لیے انہوں نے آرام سے نہ سپاہیوں نے شمون کو پکڑا، وہ چیختا رہا بتایا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ کہتا تھا اللہ میں نے کچھ، جو مسیح علیہ السلام نے کچھ چلانا تھا، وہ شمون روتا تھا کہ میری کیوں شامت آ گئی، نہیں چھوڑ۔ انہوں نے کہا سارے مجرم ایسے ہی کرتے رہتے۔ بات اصل میں یہ ہوئی، تفسیر تدبر قرآن میں بھی دیکھیں، ماحول ایسا بن گیا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں کہ شکل بدلی یا کوئی کسی شکل بدلنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا تھا تفسیر ماجدی کو یہ سارا واقعہ جیسے ہوا یہ کہاں سے؟ نہیں، انجیل سے انہوں نے بالکل ترتیب وار نہ شکل بنا دی کہ یہ دیکھتے چلو کہ پکڑنے کے لیے گئے پہچانتے نہیں تھے، اور جو صلیب تھی اس جس کو دینا ہوتا تھا صلیب اس کو اٹھاتے تھے، اور یہی انجیل میں آتا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو کمزور سمجھ کرنا، مجمع میں سے سپاہیوں نے شمون موٹا تازہ تھا دیہاتی اس کو پکڑا، اس کے کندھوں پر لاتی۔ اور یہ بھی آپ نے سن لیا کہ جیل کا سٹاف الگ تھا، وہاں پبلک میں سے کوئی نہیں جاتا تھا، نہ یہ سپاہی جاتے تھے، یہ ان کے حوالے کر دیتے تھے، ختم۔ اب ان جیل والوں کو کیا پتا کہ یہ مسیح ہے، انہوں نے کہا لکڑیاں اس کے کندھوں پر، یہ 4-5 پوائنٹ نا سارے انہوں نے انجیل سے دے دیے کہ ان کو سامنے رکھ لو، بات سمجھ میں آ جائے، کسی عجیب و غریب کہاں۔ تفسیر ماجدی اور تفسیر تدبر کا ہاں وہ اٹھا دیں، اور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہودیوں نے کبھی نہیں دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اس کو صلیب پر مارا، وہ تو صرف کہتے تھے ہم نے مار دیا، یہ بحث نہیں تھی کہ کس آلے سے مارا۔ جب اللہ نے کہا کہ وہ کہتے انا قتلنا المسیح ابن مریم، ہم نے اس کو قتل کر،
اس کا رد تو کر دیا، وما قتلوا، نہیں مارا. پھر وما صلبوا، قرآن میں تو ڈاکٹر صاحب ایک شوشہ بھی زائد نہیں، وہ بات تو ختم ہو چکی، یہ بڑھانے کی کیا ضرورت؟ یہی بات کہ تاکہ کوئی گمراہ فرقہ اگر پیدا ہو کہ مارا تو نہیں واقعی مگر چڑھا دیا، اس کا بھی پیشگی رد کر دیا کہ مارنا تو گزارا، چڑھایا بھی نہیں، کسی نے اس کو شریف پر نہیں لٹا. یہ ایک اور سوال ہے، یہ جو الصلاۃ خیر من النوم ہے، یہ اذان کا حصہ ہے یا باقی؟ مولانا البانی کی سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں سے ایک روایت ملتی ہے، انہوں نے اس میں کہ یہ وسلم نے واقعی اذان جو ہے صحیح کچھ میں تھا، اور دوسری طرف یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اس میں آپ کی تحقیق کیا ہے؟ میری تحقیق ڈاکٹر صاحب کیا ہوگی، جس طرح بھی چل رہا لوگ کہتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ علامہ البانی صاحب بھی کئی جگہ نا وہ کہتے ہیں تعدد طرق کہ یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف، مگر چونکہ بہت سی یہاں روایتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تو معلوم ہوتا کچھ ہے اثریت ہے. یہ اس قسم کی روایت ہے نا، ویسے نہیں یہ صحیح کوئی بھی، مگر جب ایسی چیزیں مل جاتی ہیں پھر اس کو وہ صحیح غیر کہہ دیتے ہیں کہ دوسروں سے مل کر کوئی صحیح بن گئی. یہ اس قسم کی صحیح بنائی نا، ورنہ راوی بے شک نسائی کے ہیں، بے شک ابو ذر ہیں ضعیف ہی سارے، صحیح نہیں کوئی. حضور کے دور کا کوئی نہیں صحیح ثبوت ملتا. اب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سنت میں سے ہے کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے. اب اس کو یہ ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں کہ صحابی جب کہے نا کہ سنت میں سے ہے تو یہی کافی ہے، یہ بتانے کی بجائے کہ حضور نے کہا یا کیا، یہ کہنا کہ سنت میں سے یہ بھی. مگر وہ بھی پھر امام شافعی دوسروں نے کہا یار ہم بھی اس مغالطے میں دیر تک پڑے رہے، مگر بعد میں دیکھا کہ کئی مرتبہ وہ بات جو ہے نا صحابہ کی نکلی، اس کو بھی اس نے سنت کہہ دیا. کئی مرتبہ مدینے کے رواج کو کہہ دیا، جو مدینے میں تھا بے شک وہ حضور سے ثابت نہیں تھا، اس لیے یہ بھی کوئی پکی گارنٹی نہیں کہ سنت میں سے کہہ دیا کچھ. ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی لیے امام ابن رشد لکھتے ہیں نا بدایۃ المجتہد میں کہ انہوں نے آخر میں جب وہ مصر گئے نا تو بہت سے معاملوں پر غور کیا نا. بغداد میں ان کے فتوے کچھ اور تھے جن کو شافعی لوگ قول قدیم کہتے ہیں کہ پرانا ان کا قول یہ تھا. وہاں قول جدید جو شاگرد وہاں ملے کئی مسئلوں میں انہوں نے پھر کہہ دیا کہ نہیں وہ بات نہیں ٹھیک. وہ کئی مسئلوں میں شافعیوں نے ان کا بعد کا قول لے لیا، کسی پر جم گیا کہ نہیں امام کی تحقیق ہوگی ہمارا پہلے ہی. اب امام صاحب کا یہی آتا کہ انہوں نے یہ چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی اذان میں اس کو ختم کر دیا تھا کہ میں نے تسلی کر لی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو شروع کیا، اس لیے یہ غلط ہے، یہ صحیح الگ بات ہے، حضور کی سنت نہیں میں نہیں کروں گا. یہ آپ نا بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد بہت اونچی کتاب ہے، ابن رشد فلسفی بھی ہوئے ہیں، فقیہ بھی ہوئے، انہوں نے اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جماعت المسلمین کون سی جماعت ہے؟ جماعت المسلمین جماعت التکفیر ہے. جیسے اس میں سے نکلا نا سید وقار علی شاہ تو اس نے کتاب لکھی ہے جماعت المسلمین یا جماعت التکفیر، مسلمانوں کو کافر کہنے والی بات. بڑی سخت کتاب لکھی ہے ان کے رد میں کہ ہم بھی غلطی میں رہے، یہ تو خارجی ہے نام مراد، کسی سے سلام نہیں لیتے، جنازے نہیں پڑھتے، بے دینوں کا ایک ٹولہ. بے شک مخلص ہوں، بس بال بڑھائے ہوئے ہیں، پاگل ہیں، جیسے وہ خارجی بیوقوف تھے اس قسم کے لوگ. دین پڑھا کوئی نہیں ان میں، مسعود بھی اتنا پڑھا نہیں تھا، بریلوی پھر دیوبندی پھر جماعت اسلامی اہل حدیث پھر یہ جماعت، اسی طرح چلتا پھرتا رہا. ہاں مسعودہ میں بی ایس سی فوج میں سے آیا تھا نا، فوج سے ریٹائر ہوا تھا، پھر وہی نشہ کہ وہاں کمانڈ کرتے تھے، ادھر بھی کچھ مرید چاہیے جن کو میں حکم دوں، وہ جاتی نہیں نا بیماری. فوجی افسروں والا ذہن بالکل غلط ہے. جماعت المسلمین کوئی ہے. اب ایک اور جماعت نکلائی ہے جو خلیفہ کی جماعت، ابو عیسیٰ محمد الرفاعی، یہ وزیرستان میں تھا افغان مجاہدوں میں، تو اس نے پھر یہاں اعلان کر دیا کہ یار خلافت قائم کرو. ایک دو نے بیعت کر لی. اب وہ وہاں ٹونی بلیر، کیا کہتے ہیں ٹونی بلیر، وہ ادھر کسی شہر میں پناہ لی ہوئی ہے، چھپا بیٹھا اور بیعت کے لیے لوگ گھوم رہے ہیں. یہاں بھی میرے پاس بھی آئے تھے. تو یہ وقار علی شاہ ادھر سے نکل کر اب اس کا امیر بن گیا پاکستان کا، اس خلیفے کا، جس کے پاس کوئی علاقہ نہیں، انگریز کی پناہ میں چھپا بیٹھا ہے. مصیبت تو یہ کہ مہدی اور خلیفہ ڈاکٹر صاحب وہ بنتے ہیں جن کے پاس ایک چپا زمین نہیں. مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا تھا لوگوں کی کھوپڑی میں وہ تو کیوں روز مہدی بنے. انہوں نے کہا مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، کر کے دکھا دانی چاہیے. جو وہ کر دے گا کہ زمین ظلم سے بڑی ہوئی ہوگی، مشرق مغرب تک ورلڈ اسٹیٹ مسلمانوں کی ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا،
خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ لیڈر مل گیا. کرتے کراتے کچھ نہیں، جیلوں میں ہوتے ہیں، انگریزوں کے غلام ہوتے ہیں، مہدی بن جائے. اب ماننے والے بیوقوف نکلاتے ہیں. ہمارے شہر میں بھی تھوڑے دن ہوئے نا، داڑھی منڈا اور سارے بسیں روک لی ہیں کہ ایس پی کو یرغمال بنا لیا، گولیاں چلاتے شہر میں پھرے، گرفتار ہو گیا، سزائے موت جب کیا اس کو عدالت نے سنا دی. ساتھیوں کو بھی سزائیں ہوئی ہیں، بدماش اکٹھے ہوئے. یہ ابھی جو مولانا صاحب نے سارا پیشہ میں خطبہ دیا، اس میں بڑا ایک اور پوائنٹ کہ بھائی ہمیں جو ہے یہ جلاؤ کھلاؤ تو نہیں، یہ نہیں کی، نہیں، کسی بھی قوم میں نہیں ہونا چاہیے، خاص کر مسلمانوں میں بالکل نہیں. بالکل. اور اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا ان کی جو چیزیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. ایک یہ طریقہ ہے تاکہ وہ اقتصادی طور پہ ہر نقصان پہنچے. جیسے کہ ڈینمارک میں جو 12% بڑی اس میں اس کی جو ہے رپورٹ ہے، ادھر بھی ہے. اب مسئلہ ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے 57 اسلامک ممالک جو ہیں وہ WTA کے سگنیٹریز ہیں، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے سگنیٹریز اور لوگ، اور ہم مسلمان بھی جہاں تک میرا نالج ہے 57 کے 57 ساتھی. اللہ. اب اس کے تحت آپ ان کی ایکسپورٹ کو آفیشلی گورنمنٹ لیول پہ نہیں روک سکتے. نہیں، اور یہ گورنمنٹ کی گارنٹی نہیں ہے، یہ اسٹیٹ گارنٹی ہے. اسٹیٹ کوئی بھی گورنمنٹ آئے پابند ہے. اس پہ یہ لاگو ہوگا، وہ پابند ہوگا. اب اس کا جو ہے متبادل کیا کہ ان کو اقتصادی طور پہ 1 ارب 30 کروڑ مسلمان جو ہے اگر ان کی ایکسپورٹ کا بائیکاٹ کریں تو گورنمنٹ تو نہیں کرے، گورنمنٹ نہیں کر تو سکتا. اس کا علماء یا محققین یا دین کے سمجھنے والے قوم کو اس کا متبادل ذریعہ کیا دیں گے، کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا اس بات پہ سوچنے کی کوئی کہیں ہے. حکیم صاحب نے ڈاکٹر صاحب اسی میں بتایا تھا کہ اس وقت بھی نقصان مسلمانوں کا ہوا. ہندوؤں نے بڑی چال چلی، مسلمانوں نے جہیز جلا دیے، ان کے سامان اپنے جو تھے دکانوں کے نکال کر. ہو گیا نا. سوال یہ ہے ہندوؤں نے نہیں جلا، ایسے ہوشیار ہے ویسے ساتھ ہی غیر ملکی مال کا بائیکاٹ خود نہیں کیا، ہمارا سب کچھ تباہ کیا. مسلمان غریب ہو گئے. ایک ہجرت کی تحریک شروع ہو گئی کہ ہندوستان کفرستان ہے، یہاں سے کابل چلے جانا چاہیے. اس وقت بھی کئی شریف آدمی روتے رہے کہ جو ملک کتنی محنت سے لیا تھا، ہمارے آباء و اجداد حکومت کرتے رہے، مسجدیں ہیں، مدارس کہاں چھوڑ کر جا رہے، کابل میں کون سنبھالے گا. نہیں، بات آئے تو جو شیلے سے چلے گئے. ہندوؤں نے بھی بڑا بھڑکایا گاندھی جی نے کہ ہاں چھوڑو، خود حرامی نہیں گئے. اب مسلمانوں سے جو بیچارے گئے نا، کچھ راستے میں مر گئے. وہاں پٹھانوں نے وہ بدسلوکی کی کہ وہ روتے ہوئے کچھ وہیں مرے، کوئی واپس آئے، کچھ نہ رہا. جائیدادیں جاگیریں بھی تباہ ہوئیں. اتنا نقصان پہنچا میں ان تحریکوں سے جس کا اندازہ نہیں کر سکتا. بیوقوف بنا لیتے ہیں ہمیں کہ جو شیلے ہیں یہ کر دیں. ان باتوں سے کیا بنے، بائی کاٹ کریں، یہ کریں، کچھ نہیں، وہ کسی اور ملک میں بیچ دیں گے. سر یہ نہیں ہے، یہ میں آپ بتاؤں جتنا یورپ کو میں نے دیکھا ہے، اور یہ کی موت ہے. یہ جو اگر ان کی ایکسپورٹ رک جائے تو ان کے ملک میں اسی طرح فساد ہوگا یہاں سازش ہوگی. ہاں بالکل، یہ بات تو ٹھیک یہ ہے. نہیں ہے شاہ راجہ کیونکہ آپ میجر کنزیومر کون ہیں؟ پاکستان نہیں ہے یا مسلمان ہی ہیں. جہاں آئل ہے یا جو پاپولیشن زیادہ سامان وہ تو یہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ان کو یقیناً ان کا نقصان ہوگا، اور یقیناً ان کے ملک میں جو ہے گورنمنٹ کے خلاف تحریک اٹھے گی. ڈاکٹر صاحب اگر ایسا ہو سکے تو پھر تو کرنا چاہیے. تحت آپ نہیں، گورنمنٹ نہیں کر سکتی. میرا علماء سے یہ سوال ہے کہ اس کا متبادل آپ آلٹرنیٹ جو ہے آپشن قوم کو کیا مسلمانوں کو دیں گے؟ پاکستان کو لے لیں، چھوڑیے باقی اے عبد الرحمان جڑے امپورٹر ہیں وہ سمپل ایل سی امپورٹ نہیں بند کرتا. یہاں تک کال میں رکھا نہیں WTO نے. WTO صرف گورنمنٹس کو منع کرتا کہ تھی کوئی پابندی نہیں لو، تھی میں امپورٹ کر دیں ابھی نہ امپورٹ کریے ساڑھے کے پستول رکھا گے ضرورت نہیں آتی. یہ ہٹتے نہیں. وہ حل ہے کہ جہے بندے امپورٹ کرتے ہیں انہوں کی لسٹ لا لو انٹرنیٹ تو 5 منٹ مل جائے گی. انہوں نے جا کے دستی مل لو وقت میں آ کے جناب تھوڑی مہربانی ہے. یہ صحافیاں جہاں میری گل سنو، میری گل سنو. ہوں ایک